تاریخ میں نشہ آور اشیاء دنیا کے ہر معاشرے میں رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اس قدر مقبول ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر مل جائے گی اور ہر نسل، ہر مذہب، طبقے اور جنس کے لوگ اس کو استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ مقبول ہونے کے باوجود یہ کسی ملک میں منع نہیں۔ اس کو استعمال کرتے ہمیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن یہ ابھی تو بس اس کا آغاز ہی ہے۔ یہ کہانی کافی کی ہے، جو ایک وقت میں اسلامی مشروب کہلاتا تھا۔ ایک چرواہا خالد یا کالدی بکریاں چراتے ہوئے جنوبی ایتھوپیا میں ایک عجیب طرح کی جھاڑی کے قریب سے گزرا۔ اس کی بکریوں نے اس جھاڑی پر منہ مارا۔ کالدی نے دیکھا کہ اس جھاڑی کا پھل کھا کر ان کا رویہ کچھ بدل سا گیا ہے اور وہ مستیاں کرنے لگی ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ چوکو چوبند اور ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ کالدی کو تجسس ہوا کہ ان پھلوں کو اگر وہ خود کھائے تو اس پر کیا اثر ہوگا۔ کالدی نے ان کو منہ میں ڈالا اور پھر رقص کرنے لگا۔ یہ کافی کی ابتدا کی لوک کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو، زیب داستان کا تڑکا لگا ہو، ہر لوک کہانی کی طرح اس میں بھی مرچ مسالہ لگا ہو، لیکن اس میں سچ کی کچھ رمق بھی ہے۔ چائے کا آغاز چین سے ہوا، جبکہ کافی کا ایتھوپیا سے۔ دماغ کی حالت بدلنے والے یہ نشہ آور پودے آج دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ اس کو ابتدا میں مشروب کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بیج بھوک دباتے تھے اور نیند بھگانے میں مددگار تھے۔ اس سے دل کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عادت اور لت پڑتی جاتی تھی۔ کوئی بھی جس کو اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا ہو یا رات کو لمبا سفر کرنا ہو، اس کے لیے ان بیجوں کو استعمال کرنے کی واضح وجہ تھی۔ لیکن اس کی دلچسپ ترین کہانی اس کی تاریخ یا اس کے اثر کی نہیں، بلکہ اس کے دنیا کے گرد ہونے والے سفر کی ہے، جو انسانی کہانی کا ایک اور مزیدار باب ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اور تعلق بنانا کیا کچھ کر دیتا ہے۔ کافی کی کہانی گلوبلائزیشن کی کہانی ہے۔ اس کے چھوٹے سے پھل چرواہوں نے دریافت کیے یا کسی اور نے؟ ان کی اصل اہمیت دریافت کرنے والے یہ چرواہے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو پہلی بار کشید کر کے مشروب نہیں بنایا تھا۔ ایتھوپیا سے باہر نکلنے والے بیج دنیا بھر میں پھیلے، لیکن 400 سال تک ایتھوپیا کے کلچر کا حصہ نہ بن سکے۔ جب انسان کسی چیز سے متعارف ہوتے ہیں تو تجربے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی نئی چیز کا سامنا کرتے ہیں تو اس کو اس طرح اپناتے ہیں جیسا کہ ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا جو اس سے بہت عرصے سے واقف ہوتے ہیں۔ پرانے خیالات پر پڑنے والی نئی نگاہیں پرانی چیز کو نیا روپ دے دیتی ہیں۔ یہ تجارت کی خوبصورتی ہے، یہ سفر کی اہمیت، یہ گلوبلائزیشن کی طاقت۔ صوفیوں نے تمام رات عبادت میں صرف کرنی ہوتی تھی۔ یہ بیج ان کے لیے بڑے کام کی چیز تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اگر ان کو روسٹ کیا جائے اور ابالا جائے تو ان میں کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ ان صوفیوں نے اپنے گرد لوگوں کو ان بیجوں کی کہانی بتانا شروع کر دی۔ ان جادوئی بیجوں کا استعمال روزہ داروں نے شروع کیا کہ یہ بھوک کو دباتے ہیں۔ یمن میں بنائی گئی موکا کافی کی ترکیب آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ کافی رسم بھی ہے اور روایت بھی۔ افریقہ سے نکل کر ان بیجوں سے بنایا گیا مشروب اسلامی مشروب کہلایا۔ اس کا اسلام سے تعلق اس قدر گہرا تھا کہ اس کا تجارتی نام مکہ تھا۔ ایک نسل میں ہی یہ اس قدر پھیلا کہ اسلامی سلطنت میں ہزاروں میل دور تک پھیلے شہروں میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیالوں کے گرد لوگ جمع ہوتے گئے۔ نئے کلچر میں اس کے پہنچنے پر لوگ اس کو اپنے منفرد طریقے سے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے لگے۔ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کافی کا ایک بہت بڑا صارف تھا۔ اس کو بنانے اور استعمال کرنے کے نئے طریقے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یہ مسجدوں سے نکلا، قہوہ خانوں تک پہنچا اور پھر عام لوگوں کے گھروں تک۔ اس چھوٹے سے بیج کے نشے نے سلطنت کو لپیٹ میں لے لیا۔ عام فرد کے گھر میں آ جانے کی وجہ سے اس کا اسلامی سلطنت کی حدوں کو پار کرنا ممکن ہو گیا۔ یورپ کے مذہبی کرسچن مذہبی مسلمانوں کی طرف سے آنے والی کسی بھی روایت کو اپنانے میں مزاحمت کرتے، لیکن عام فرد کے گھر سے اس کو چرانا ایک الگ بات تھی۔ اس طرح کافی نے گھر سے نکل کر کرسچن یورپ کا رخ کر لیا۔ 17ویں صدی میں کافی کو یورپ میں جا کر نئی شناخت ملی۔ یورپ میں شراب خانوں کا رواج تھا۔ لوگوں کو اکٹھا ہونے اور بات چیت کرنے کی جگہ وہ مشروب تھا جو سوچنا بند کروا دیتا ہے۔ نئے کھلنے والے قہوہ خانوں میں اب ان کے پاس وہ مشروب آ گیا جس کا اثر اس کے الٹ تھا۔ یہ کسی کو پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار کر دیتا اور سوچ کو نئی تحریک دے دیتا۔ سن 1965 میں برطانیہ میں پہلی مرتبہ کھلنے والا کافی ہاؤس لندن کا گریسین کافی ہاؤس تھا، جس میں آئزیک نیوٹن، ہیلے، جیمز ڈگلس جیسے سائنسدان مل کر بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے رائل سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سیاستدان، شاعر، اسکالر، ادیب یہاں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کرتے۔ یہ مشروب مذہبی شناخت سے نکل کر ایک بالکل مختلف رستہ بنا چکا تھا۔ سائنس کے مورخ سٹیون جانسن کے مطابق سائنسی انقلاب میں ایک بڑا کردار شراب خانوں کی جگہ قہوہ خانوں کے آ جانے کا تھا۔ سیاست اشرافیہ اور امراء سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ کافی باتیں کرنے میں مدد کرتی تھی۔ عام لوگوں میں سیاست پر ہونے والی باتیں کافی کے گرد ہوا کرتی تھیں۔ جس طرح یورپ میں اس کا استعمال بڑھا، ویسے ہی اس کی پروڈکشن کو قابو میں کرنے کی خواہش کا بھی۔ 17ویں صدی میں ڈچ تاجروں نے پہلی بار اس کے پلانٹ لگانا شروع کیے۔
اب اس پر اسلامی مشروب کا لیبل نہیں رہا تھا اور یہ عالمی تجارت کا سمبل بن گیا۔ آج اٹلی ہو، ترکی یا امریکہ، کافی کی دکانوں کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ اسٹار بکس کی کافی آج دنیا میں سب سے زیادہ منافع بخش مشروب ہے۔ اسپریسو سے فراپاچینو تک اس کی درجنوں شکلیں کئی طرح کے کلچروں کے آپس میں گڈ مڈ ہو جانے کی لمبی تاریخ کا نتیجہ ہیں۔ برے صغیر میں کافی پہلی مرتبہ سن 1600 کے قریب پہنچی جب حج کرنے کے لیے جانے والے صوفی بابا بڈھن نے اس کا مکہ میں استعمال دیکھا اور خوشبودار قہوے سے متعارف ہوئے۔ ان کے لائے گئے بیج چکما گولار میں بوئے گئے۔ جنوبی انڈیا میں یہ اگائی جاتی رہی لیکن محدود پیمانے پر۔ برے صغیر میں اس کا بڑے پیمانے پر داخلہ یورپی کالونیل دور میں ہوا۔ پہلے ڈچ اور پھر برطانوی کالونسٹ اس کو ساتھ لے کر آئے۔ مقامی مشروب سوما بیرونی مشروبات کی آمد سے ختم ہو گیا۔ ایک عرصے تک کافی اس خطے میں ایک اور مشروب چائے کا مقابلہ نہ کر سکی، لیکن اب گلوبلائزیشن کی 21ویں صدی میں آنے والی اگلی لہر اس کو ایک مرتبہ پھر نئی زندگی دے رہی ہے۔ ایک پھل جس نے چرواہوں کو رات کا سفر کروایا، صوفیوں کے رت جگہوں میں مدد کی، ترکی کی گھریلو زندگی، برطانیہ کی سیاست اور سائنس، یورپ کے امپیریل فارم سے گزر کر دنیا کو بدلتا رہا اور پھر دنیا نے اس کو بدل دیا۔ اس سیارے میں بکھرے کلچرز اس کو اپناتے اور بدلتے گئے اور یہ تجارت کی خوبصورتی کا بیج بن گیا۔ اور ہاں، یہ تو ہم بتانا بھول گئے کہ اس دوران ایتھوپیا میں کیا ہوا۔ آج کے دور میں تو ایتھوپیا میں یہ مقبول ہے ہی، ہر جگہ سے مل جائے گی، ہر کسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج کے دور میں یہ ایتھوپیا کا عوامی مشروب ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایتھوپیا دنیا کے آخری ممالک میں سے تھا جس نے اسے اپنے کلچر میں آنے کی اجازت دی۔ ان کے پاس بیج تو تھے لیکن ایتھوپیا ایک کرسچن ملک تھا۔ قدامت پرست ایتھوپین کے لیے یہ ایک اسلامی مشروب تھا۔ جب تمام دنیا نے اسے اپنا لیا تو یہ دنیا کا چکر لگا کر واپس اپنی جائے پیدائش تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ان کو اس بیج کا پتہ لگا جو ان کے پاس تو ہمیشہ سے تھا۔ صدیوں تک مزاحمت کرنے کے بعد سن 1880 میں ایتھوپیا میں اس پر عائد کردہ پابندی ہٹا لی گئی۔ مسلمان صوفیوں کا اسلامی مشروب اب عالمی مشروب بن چکا تھا۔ ذہنی رکاوٹ کے ہٹ جانے کے بعد کافی کے بیجوں کا گھر سے نکل کر ساری دنیا میں پھرا کر واپس گھر پہنچنے کا سفر مکمل ہوا۔ دوستو، آپ کو کافی کی کہانی کیسی لگی؟ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو پھر ہماری ایک اور ویڈیو جس میں دنیا کی سب سے مہنگی دعوت کا احوال ہے وہ بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ دعوت کے ساتھ ساتھ یہ اس دور کی سیاست اور معروض پہ بھی آپ کے علم اور جاننے کی جستجو میں اضافہ کرے گی۔